تھا وہ جگہ بھی ہمیں نظر آتی تھی، یعنی اتنی روشنی ہوتی تھی. تو مغرب میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی عشاء کی نماز پڑھتے تھے اس کے درمیان کے شفق غائب ہوتا اور ایک تہائی رات، یعنی ایک تہائی رات اور غیبوبت شفق کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے. جی چلیں. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروت. مرت چادر کو کہتے ہیں، مروت اس کی جمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھتے تھے، عورتیں گھر کو جب جاتی تو چادروں میں لپٹی بھی ہوتی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں. تو دونوں روایتیں ملتی ہیں. کبھی آپ نے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر بہت زیادہ لمبی پڑھا کرتے تھے کہ روشنی میں ختم ہوتی تھی وہ. چلیں. یہ بھی ممکن ہے کہ سردیوں میں یہ ہوتا ہو، کیونکہ سردیوں میں بہت لمبی نماز پڑھنے کے بعد بھی اندھیرا باقی رہتا ہے. سردیوں میں صبح صادق میں اور طلوع شمس میں بہت وقفہ ہوتا ہے. چلیں. فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کی. فلما فرغا من سحورهما، جب سحری سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے اور نماز میں داخلے میں کتنا ٹائم تھا، یعنی سحری کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے فجر کی نماز کھڑی کی ہے. تو فرمایا اتنی دیر جتنی دیر میں لوگ 50 آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں. سمجھتے ہو؟ چلو. پہلے زمانے میں ٹائم بتانے کا یہی طریقہ تھا. صحیح ہے نا، کہ جتنی دیر میں ہم یہاں سے وہاں. آگے حدیث آ رہی ہے کہ عصر میں اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ اونٹ ذبح کر کے کھا لیتے تھے ہم لوگ. تو وہ تو سمجھتے تھے بھئی اونٹ کتنی دیر میں ذبح ہوتا ہے اور کتنی دیر میں. سادہ طریقہ تھا نا دین کو سمجھانے کا. چلیں. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاه او يؤخرون او قال يؤخرون عن وقتها قلت فما تأمروني قال صلي الصلاه لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافله. حضرت ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسے امیر آئیں گے، ایسے بادشاہ آئیں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، یا یوں فرمایا کہ تاخیر کر دیں گے، یعنی اپنے وقت سے. جیسے حجاج بن یوسف جب جمعے کی نماز پڑھاتا تھا تو وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے عصر کا وقت داخل کر دیتا، اتنا لمبا خطبہ کرتا تھا وہ. تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے؟ تو نبی نے حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ ہمیں پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا نماز وقت پہ پڑھ لو، پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز پاؤ تو دوبارہ پڑھ لو جا کے، ان کے شر سے بچنے کے لیے. اور یہ دوسری نماز آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ نفل. تو یہی ہے کہ ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے اگر وہ وقت پہ پڑھ رہا ہے پھر تو اسی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی نا نماز. لیکن اگر وہ وقت سے قضا کر رہا ہے تو اب نماز اس کی وجہ سے قضا نہیں کی جا سکتی، پہلے ٹائم پہ پڑھ لی جائے اور بعد میں. اب دیکھو یہاں بھی یہ بھی جمع بین الصلاتین کے خلاف دلیل ہے، یہ بھی قوی عذر تھا. اگر دو نمازیں اس طرح سے اجازت ہوتی کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا جائے تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھنے کا حکم دے دیا جاتا کہ بھئی ظالم بادشاہ ہے اور وہ نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھ رہا اور آپ. یہ اس سے بڑا عذر کیا ہو سکتا ہے؟ بارش سے بڑا عذر تو یہ ہے. تو حکم دیا گیا کہ نہیں بھئی آپ اپنی وقت پہ نماز پڑھ کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. چلیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سے پہلے ایک رکعت پا لی اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو تو اس نے صبح کی نماز پا لی، اور جس نے عصر کی رکعت پا لی سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز پا لی. متفق علیہ. جمہور کا اس حدیث کی بیس پر یہی مذہب ہے کہ فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی اگر آپ کو طلوع آفتاب سے پہلے مل گئی تو فجر کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. اور عصر میں بھی یہی ہے کہ ایک رکعت بھی غروب آفتاب سے پہلے آپ کو مل گئی تو عصر کی نماز بھی آپ کی ادا ہو جائے گی. احناف اس کے قائل ہیں کہ فجر کی نماز کے دوران سورج کا کنارہ ذرہ برابر بھی طلوع ہو گیا تو آپ کی فجر کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور عصر میں یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت
اگر ایک رکعت بھی آپ کو مل گئی تو اثر ہو تو گئی